اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم والعن عدوہم۔ حمد ہے اس اللہ کی کہ جو لائق حمد و ثنا ہے، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ و مطہرہ پر کہ جو لائق درود و سلام ہے، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں کے لیے کہ جو لائق نفرت و لعنت ہیں۔ سب سے پہلے میرے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ عزیزان محترم، حدیث معصوم سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پہ 18,000 مخلوقیں پیدا کی، لیکن ان میں سے 4 قسم کی مخلوقات ایسی ہیں کہ جن سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ وہ 4 قسمیں کون سی ہیں؟ نباتات، جمادات، حیوانات اور انسان۔ اور یہ بھی ثابت ہے کہ یہ ساری چیزیں برابر نہیں، نہ جمادات آپس میں برابر ہیں، نہ حیوانات آپس میں برابر ہیں، نہ انسان آپس میں برابر ہیں۔ یعنی ان 4 قسموں میں کوئی بھی ایک دوسرے کے برابر نہیں، یا تو کوئی کمتر ہے یا پھر کوئی افضل۔ اب جمادات میں دیکھا جائے تو سارے پتھر برابر نہیں، کیونکہ کچھ ایسے پتھر ہیں کہ جو ویسے ہی زمین پہ پڑے ہوتے ہیں اور انہیں کوئی پوچھتا بھی نہیں، اور ان میں سے کوئی پتھر ایسے ہیں کہ جو لاکھوں کے ملتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہیرا بھی ایک پتھر ہے کہ جو بادشاہوں شہنشاہوں کے تاج کی زینت بنتا ہے۔ اب اگر بندہ کوئی کہے کہ سارے پتھر برابر ہیں تو پھر اس کے لیے یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس کی عقل پہ پتھر پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ حجر اسود وہ بھی ایک پتھر ہے۔ اس لیے سارے پتھر آپس میں برابر نہیں۔ اور ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں اسی حوالے سے کہ ایک صاحب تھے، وہ کر رہے تھے طواف کعبہ، کافی زیادہ لوگ تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بندے کعبے کا طواف کر رہے ہیں اور حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا 1 منٹ کے لیے سارے حاجی اپنے اپنے مقام پہ رک جاؤ۔ جب سارے حاجی رک گئے تو انہوں نے حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ صرف ایک پتھر ہے، نہ یہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی یہ فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اتنی بات کر کے سارے حاجیوں سے کہنے لگے کہ اب تم طواف کرو، اور انہی طواف کرنے والوں میں مولا علی بھی تشریف فرما تھے۔ جب مولا علی نے اتنی بات سنی تو فرمایا کہ یہ صرف پتھر نہیں کہ جو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، یہ وہ پتھر نہیں۔ مولا علی نے فرمایا کہ جس دن اللہ نے الست بربکم فرمایا تو جس بندے نے توحید کا اقرار کیا تھا ان کے نام ایک تحریر نامے پہ لکھے گئے، اور وہ تحریر نامہ اسی حجر اسود کے سینے میں ہے۔ تو جو حاجی آ کے حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے، حجر اسود اس کی توحید پرستی کا گواہ بن جاتا ہے، اور بروز قیامت یہی حجر اسود اس کی توحید کی گواہی دے گا۔ مولا علی کا اتنا جملہ کہنا تھا کہ وہ صاحب کہنے لگے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اس کا مطلب کہ تمام جمادات برابر نہیں۔ اسی طرح تمام نباتات اپنے مقام پر ایک مستقل مخلوق و جنس ہے، اور تمام نباتات آپس میں برابر نہیں۔ کہیں پہ میوہ دار درخت ہیں اور کہیں پہ خاردار جھاڑیاں۔ تمام نباتات آپس میں کیسے برابر ہوں؟ سارے نباتات بھی مل کر عصائے موسیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یعنی نباتات جمع بھی ہو جائیں تو عصائے موسیٰ جیسے نہیں ہو سکتے، اور تمام نباتات عصائے موسیٰ سمیت جمع ہو جائیں تو عصائے مصطفیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی پہ ایک واقعہ اور عرض کرتا ہوں کہ رسول اکرم
جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو رسول ایک کھجور کے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب نمازیوں کی تعداد زیادہ ہوئی تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم ایک ممبر بنا دیتے ہیں تاکہ سارے اصحاب آپ کو دیکھ سکیں۔ رسول نے ممبر بنانے کی اجازت دے دی۔ صحابیوں نے ممبر بنایا اور جمعے والے دن رسول سے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ اس ممبر پہ بیٹھ جائیں اور اس پہ بیٹھ کے خطبہ دیں۔ جیسے ہی رسول نے ممبر پر بیٹھ کے خطبہ شروع کیا تو وہ جو کھجور کا درخت تھا وہ اتنی زور سے رویا کہ اس کے رونے کی آواز صحابیوں نے بھی سنی، اور اس کی آواز سن کے صحابی بھی رونے لگے۔ جب رسول نے یہ دیکھا تو رسول ممبر سے نیچے تشریف لائے اور کھجور کے درخت کے ساتھ لپٹ کے کھجور کے درخت کو کچھ کہا۔ رسول کا کچھ کہنا تھا کہ درخت خاموش ہو گیا۔ اس کا مطلب تمام نباتات بھی آپس میں برابر نہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے حیوان۔ تمام حیوانات بھی آپس میں برابر نہیں۔ شیر کا مقام اور ہے، گیدڑ کا مقام اور ہے، حضرت صالح کی ناکا کا مقام اور ہے، ابو جیل کی لومڑی کا مقام اور ہے، یزید کے گھوڑے کا مقام اور ہے، حسین کے ذوالجناح کا مقام اور ہے، مولا علی کے دلدل کا مقام اور ہے، اور حاکم شام کے گھوڑے کا مقام اور ہے، مروان کے اونٹ کا مقام اور ہے، اور مولا سجاد کے اونٹ کا مقام اور ہے۔ روایت میں ہے کہ حضور کے زمانے کے 4 جانور جو جنت میں جائیں گے، ایک حضور کی ناکا، نمبر 2 مولا علی کا گھوڑا دلدل، نمبر 3 مولا حسین کا گھوڑا کہ جس نے مولا کی شہادت کی خبر سیدانیوں تک پہنچائی، اور نمبر 4 پہ مولا سجاد کا اونٹ۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میرے بابا شہید ہوئے تو میرے بابا کا اونٹ اور زیادہ گریہ کرنے لگا۔ پہلے بھی وہ مولا سجاد کی طرح گریہ کرتا تھا، لیکن جب میرے بابا شہید کیے گئے تو اس نے اپنا ایک گریے میں اضافہ کر دیا۔ میں نے اپنے بابا کے شہادت کے دوسرے روز دیکھا کہ میرے بابا کا اونٹ میرے بابا کی قبر پہ بیٹھ کے رو رہا ہے۔ میں نے اس سے پیار کیا اور گھر لے آیا، لیکن اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ اسی طرح میں نے دوسرے دن بھی دیکھا کہ وہ میرے بابا کی قبر پہ بیٹھ کے رو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب کہ تمام حیوانات بھی آپس میں برابر نہیں۔ نباتات لاکھ کوشش کر لیں، جمادات نہیں بن سکتے۔ جمادات کروڑوں کوشش کر لیں، حیوانات نہیں بن سکتے، اور حیوانات کروڑوں کوششیں کر لیں، انسان نہیں بن سکتے، اور اسی طرح ہر انسان بھی آپس میں برابر نہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اسی بارے میں گفتگو کریں گے کہ ہر انسان بھی برابر نہیں ہو سکتا، اور معصومین کی احادیث، رسول اکرم کے فرمان اور قرآن پاک کی آیات سے انشاءاللہ یہ واضح کریں گے کہ ہر انسان آپس میں برابر نہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، والسلام، یا علی مدد۔